تمام پیارے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت عمر بن خطاب کے بعد عدل اور انصاف کی ایک روشن مثال حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اگرچہ خلافت کا دور آگے بڑھتا گیا، مگر تاریخ کے صفحات میں ایک ایسا نام آیا جسے دیکھ کر لوگوں نے کہا اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کوئی عمر آیا ہے تو وہ ہے عمر بن عبدالعزیز۔ یہ وہ شخص تھا جس نے بڑے بڑے شاہی محلات میں آنکھ کھولی مگر دل فقیر تھا، کے پاس اختیارات آسمان جیسا تھا مگر زندگی زمین پر سجدہ ریز رہی۔ پیارے دوستو، عمر بن عبدالعزیز سن 61 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق بنو امیہ کے شاہی خاندان سے تھا، مگر آپ کی والدہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھیں۔ یوں عدل، تقوی اور خوف خدا آپ کے خون میں پہلے سے ہی بہت زیادہ شامل تھا۔ آپ کی پرورش مدینہ منورہ کی سرزمین پر ہوئی، جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت ملی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی دعائیں اور بزرگوں کی تربیت نے آپ کے دل میں آخرت کی فکر بسا دی۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جوان ہوئے تو آپ کو مدینہ میں گورنر کے عہدے پر مقرر کر دیا گیا۔ یہ ایک آزمائش تھی، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اقتدار کو عبادت بنا دیا۔ مظلوم کی فریاد فوراً سنی جاتی، ظلم کرنے والا چاہے امیہ خاندان سے ہی تعلق کیوں نہ رکھتا ہو فوراً سزا پاتا۔ علماء کو بہت زیادہ عزت دی جاتی اور دربار کا دروازہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے لیے کھلا رہتا۔ مدینہ کے لوگ کہتے تھے کہ ہم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ایسا انصاف کہیں نہیں دیکھا۔ سن 99 ہجری میں خلیفہ سلمان بن عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے۔ وصیت کے مطابق خلافت حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سپرد کی گئی۔ جب خلافت کی بیعت ہوئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ تھے، اے لوگو، میں تم پر زبردستی حکمران نہیں بنا، اگر تم چاہو تو میں خلافت چھوڑ دوں۔ مگر عوام رو پڑی اور سب کا جواب تھا کہ ہم آپ کو ہی سب چاہتے ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ خلافت سنبھالتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے کام کیے جو تاریخ میں سنہری لفظوں سے لکھے گئے۔ شاہی گھوڑے، زیورات، لباس بیت المال میں واپس کر دیے گئے، محلات چھوڑ کر سادہ گھر میں رہنے لگے اور بیوی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا یا تو یہ زیورات چھوڑ دو یا میں تم سے الگ ہو جاؤں گا، اور بیوی نے فوراً زیورات اتار دیے۔ آپ کی خلافت صرف 2.5 سال تھی، لیکن یہ 2.5 سال صدیوں پر بھاری تھے۔ ناجائز ٹیکس ختم، زمینیں اصل مالکان کو واپس کر دی گئیں، غیر مسلم رعایا کو بھی انصاف دیا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں زکوٰۃ لینے والا پورے ملک میں کوئی نہیں ملتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رعایا کے لیے راتوں کو جاگ کر روتے، چراغ بیت المال کا الگ، ذاتی الگ، اور فرماتے اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر بن عبدالعزیز جواب دہ ہوگا۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو زہر دیا گیا۔ آخری وقت میں بیماری کے حال میں بھی آنکھوں میں آنسو، زبان پر توبہ، دل میں اللہ کی ملاقات کی آرزو۔ وفات کے وقت بھی آپ نے فرمایا مجھے بٹھا دو، میں اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہونا چاہتا ہوں۔ سن 101 ہجری میں یہ عظیم انسان دنیا سے رخصت پا گئے۔
حضرت عمر بن عبد العزیز کی وفات کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ خزانے بھرے ہوئے تھے مگر حکمران فقیر تھا، رعایا خوشحال تھی۔ تب تاریخ نے فیصلہ لکھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز حضرت عمر بن خطاب کے بعد عدل کا دوسرا چراغ تھا۔ تمام دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو۔ تھینک یو۔